کتاب الصلاح کتاب کے معنی ہوتا ہے ایسا جامع لفظ ہے جو کئی ابواب اور کئی فصلوں کو اپنے اندر شامل رکھتا ہے. کئی ابواب کو اور کئی فصلوں کو اپنے اندر شامل رکھے اس کو کتاب کہا جاتا ہے. الصلاح کے معنی ہوتا ہے، اردو زبان میں اس کا ترجمہ نماز کرتے ہیں. یہ مصدر ہے صلی، یصلی، تصلیتن وصلاتن. اس سے یہ مصدر ہے جو کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. آپ لوگ لکھ رہے ہیں نا، لکھ سکتے. صلی یصلی تصلیتن وصلاتن، اسی سے یہ صلات مصدر ہے. یہ متعدد معنوں میں مستعمل ہوتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے. نمبر ایک، کتاب الصلاح، کتاب کا مطلب میں نے بتایا، صلات کا مطلب بتایا. اب اس کے بعد اس کتاب الصلاح کے اندر پہلا باب جو آپ کی اسکرین پر ہے، باب المواقیت. یہ باب کس کو کہتے ہیں؟ باب کہتے ہیں ایک چھوٹے سے چیپٹر کو بول سکتے ہیں، ایک چھوٹی سی بحث کو بول سکتے ہیں. چھوٹی سی بحث کو کہا جاتا ہے. اور مواقیت یہ جمع ہے، موقوتہ کی جمع مواقیت، جس کے معنی ہوتے ہیں اوقات، ٹائمز. آپ نے جو حدیث پڑھی ہے اس کے شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں نماز کی، چونکہ نماز کتاب الصلاح چل رہا ہے نا، تو نماز کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ آپ لوگ لکھ لیجئے. یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے. سب سے پہلی چیز، نماز ان مخصوص اقوال اور افعال کا نام ہے جن کی ابتدا تکبیر سے اور اختتام تسلیم سے ہوتی. جی، نماز ان مخصوص اقوال اور افعال کا نام ہے جن کی ابتدا تکبیر سے اور اختتام تسلیم سے ہوتا ہے. یہ نماز کا سمجھ لیجئے اردو زبان میں مفہوم ہے. اقوال اور افعال کا نام ہے، اقوال بھی ہیں اور افعال بھی ہیں. یعنی اس میں چونکہ زبان سے پڑھا بھی جاتا ہے اور اعمال میں عمل بھی کیا جاتا ہے، رکوع کیا جاتا ہے، سجدے کیے جاتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. اور اس کا آغاز تکبیر تحریمہ اللہ اکبر سے ہوتا ہے، اور اس کا اختتام تسلیم یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ختم ہوتا ہے. دوسری بات، یہ ہجرت سے تقریباً 3 برس قبل، 3 سال قبل معراج کی رات فرض ہوئی. ہجرت سے پہلے 3 سال پہلے، ہجرت سے 3 سال پہلے مدینہ جانے والے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے 3 سال پہلے معراج کی رات میں نماز فرض ہوئی. تیسری بات، پہلے رکعات نماز کی تعداد 2 تھی. شروع میں صرف 2 رکعت پڑھنی پڑتی تھی، صرف 2 نماز. پھر بطور نماز سفر تو یہی تعداد باقی رہی، لیکن حضر میں جب انسان مقیم ہو تو نماز سوائے مغرب کے 4 رکعت کر دی گئی. سفر میں جانے لگا تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 نماز کو، 2 رکعت کو باقی رکھا.
اور باقی اگر انسان اپنے گھر پر ہے تو جہاں چار روالی ہیں، ظہر عصر عشاء، اس میں پوری پوری چار پڑھنی ہے، اور مغرب میں تین کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا۔ اگلی بات، نماز چند خصائص کی بنا پر دیگر شرعی واجبات سے جدا ہے۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ نماز چند خصائص، یعنی چند ایسی خاصیتیں ہیں نماز کے اندر جن کی بنیاد پر شریعت کے جو دیگر احکام ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اور فلاں فلاں فلاں، ان دیگر احکام کے بالمقابل نماز کے اندر کچھ خاص خصوصیات ہیں، جن میں سے نمبر ایک، پہلی چیز کہ نماز آسمان میں فرض کی گئی۔ نماز کہاں فرض کی گئی؟ آسمان میں، جبکہ دیگر واجبات زمین میں۔ حضرت جبرائیل آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بتا کر کے جاتے، لیکن اب نماز کی فرضیت ہوئی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلایا اور وہاں پر یہ نماز کا تحفہ دیا۔ تو یہ اس کی خاص خصوصیت ہے۔ نمبر دو، فرض نمازوں کی تعداد پہلے 50 تھی۔ فرض نمازوں کی تعداد پہلے 50 تھی، پھر تخفیف ہوتے ہوتے 5 رہ گئی، کم کرتے کرتے 5 کر دی گئی، لیکن ان کا ثواب 50 کے برابر ہی رکھا گیا۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ 50 پہلے فرض کی گئی تھی، 50 وقت کی نماز، لیکن یہ امت کے لیے مشکل تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھیرے 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 کم کرتے کرتے 5 وقت کی نماز کو فرض کیا۔ تو یہ جو 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں ہر روز، صبح و شام 24 گھنٹے میں، یہ 5 وقت کی نماز یوں سمجھیے کہ 50 نمازوں کے برابر کا ثواب رکھتی۔ سبحان اللہ، یہ دوسری خصوصیت ہے۔ تیسری خصوصیت، فرضیت نماز کے وقت اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوئی واسطہ نہیں تھا۔ جب نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا امت پر فرض کی جا رہی تھی، اور یہ تحفہ جب اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا تھا، تو درمیان میں اس فرض کے ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ جب دے رہا تھا اللہ کے نبی کو، تو بیچ میں کوئی بھی نہیں تھا۔ جبکہ دیگر واجبات میں کیا ہے؟ فرشتے کے واسطے اور ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو زمین پر بھیجتا تھا۔ روزہ، زکوٰۃ، یہ سب فرشتے حضرت جبرائیل لے کر کے آئے احکام، لیکن نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ بلایا، اور بغیر کوئی واسطے کے، درمیان میں کوئی بھی نہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا۔ تو یہ تیسری خصوصیت ہے نماز کی، جو دیگر واجبات کی نہیں ہے۔ چوتھی خصوصیت، یہ ارکان اسلام میں دوسرا اہم رکن ہے۔ پہلا رکن شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا، توحید، عقیدہ۔ نمبر دو پر نماز، نماز کا قائم کرنا یہ بہت ضروری ہے، یہ دوسرا اسلام کا اہم رکن ہے۔ اور پانچویں اور آخری خصوصیت یہ ہے کہ ہر مکلف پر واجب ہے نماز۔ ہر مکلف، مکلف اس کو کہتے ہیں یعنی جس کے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، بالغ ہے، اس کے اوپر واجب ہیں، جبکہ دیگر عبادات عدم استطاعت کی وجہ سے بعض افراد پر فرض ہے۔ بعض ایسی عبادتیں ہیں جو انسان کے اوپر اس کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں اس کے پاس اس کام کو انجام دینے کی، تو اللہ نے اس کے اوپر فرض نہیں کیا۔ مثال جیسے زکوٰۃ، زکوٰۃ کا مال ہے ہی نہیں، زکوٰۃ اور نصاب تک پہنچنے والا اتنا مال ہے نہیں، تو وہ زکوٰۃ کہاں سے نکالیں گے؟ تو کیا کہا گیا کہ اگر استطاعت نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں۔ حج کرنے کا حکم ہے، حج جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو جس کے پاس حج کرنے کا کوئی مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو ان کے اوپر یہ فریضہ ضرور ہے، لیکن اس کے اوپر، اس بندے کے اوپر یہ فریضہ عائد نہیں ہوتا۔ لیکن نماز، نماز کو ہر حال میں، ہر حال میں، چاہے آپ کے پاس مال ہو یا نہ ہو، استطاعت آپ کے پاس جتنی ہے اتنی استطاعت، جب تک ہوش ہے تب تک آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھیے، یعنی جب تک ہوش ہے تب تک آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا۔
بغیر اس کے نماز ممکن، اگر نہیں پڑھے تو گنہگار ہوں۔ جی، تو یہ چند خصوصیات نماز کی تھی جو دیگر واجبات سے اس عظیم عبادت کو ممتاز کرتی ہیں، جدا کرتی ہیں۔ اس کے بعد اہم نقطہ، اہم بات، نماز کی اہمیت کے لیے یہی جان لینا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کم و بیش 80 مرتبہ اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر! قرآن مجید میں لفظ صلاح کا، اقامت الصلاح، اقیم الصلاح، صلاۃ کا لفظ 80 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا، جو نماز کے معنی میں، نماز قائم کرو۔ اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک دو بار ہو جاتا تو بھی کافی تھا، لیکن 80 مرتبہ، 80، 80 مرتبہ اگر قرآن مجید کے اندر اس ایک نماز کے تعلق سے اگر حکم آئے، اس سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس عبادت کی بڑی اہمیت ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص وجوب نماز کا انکار کرتے ہوئے نماز چھوڑ دے تو وہ بالاتفاق کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کوئی آدمی یہ کہے کہ نماز واجب نہیں ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ واجب ہے، وہ جانتا ہے کہ نماز واجب ہے، مگر وہ اس کی وجوب کا انکار کرتا ہے کہ نہیں، میں نہیں مانتا ہوں نماز کچھ واجب واجب نہیں، اگر وہ یہ کہتا ہے تو وہ بالاتفاق کافر ہو جائے گا۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ رب العزت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اس اہم فریضے کو ذکر کیا ہے، تو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی وجوب نماز کا تو اعتقاد رکھتا ہے لیکن سستی اور کاہلی کے باعث نماز چھوڑ دے تو اس کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن راجح موقف یہی ہے کہ ایسا شخص جب دائمی طور پر نماز چھوڑ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی، نماز تو فرض ہے، نماز واجب ہے، لیکن مجھے سستی آ جاتی ہے، میں سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہوں، نماز چھوڑ دیتا ہوں، تو ایسے بندے کو کیا کہا گیا کہ وہ کافر ہے یا نہیں ہے؟ تو بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، وہ کافر نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن نے کیا کہا؟ فوائل للمصلین، نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ ویل کس کو کہتے ہیں؟ ویل ہلاکت کو کہتے ہیں، ویل بربادی کو کہتے ہیں۔ ویل جہنم کے اندر ایک وادی کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے، جہاں پر سارے جہنمیوں کے پیپ اور خون جمع ہوتے ہیں۔ وہاں ان مصلیوں کو رکھا جائے گا، ان نماز پڑھنے والوں کو، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ تو سوچئے، بہت بڑا گناہ ہے یہ، نماز سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دینا۔ تو اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نماز تو فرض ہے، نماز واجب ہے، اس کو یہ معلوم ہے اور اس کو جو جانتا ہے، لیکن وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ اگر وہ جان بوجھ کر کے نہیں، البتہ یہ سوچ کر کے کہ یہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے یہ مجھ سے چھوٹ جا رہی ہے اور اس کا پڑھنا واجب ہے، اگر وہ اس سستی اور کاہلی کی وجہ سے ایک دو بار ہوا تو سمجھ میں آیا، لیکن اگر مسلسل نماز نہیں پڑھتا، ہر روز نماز نہیں پڑھتا، اس کو معلوم ہے کہ یہ واجب ہے، فرض ہے، اس کا عقیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مسلسل چھوڑتا چلا جاتا، چھوڑتا چلا جاتا، چھوڑتا چلا جاتا، ہفتے میں بھی نہیں پڑھتا، مہینوں میں بھی نہیں پڑھتا، تو وہ بالاتفاق علماء کی رائے کے مطابق وہ کافر ہے۔ اور اس حدیث سے بھی آپ استدلال کر سکتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 3 جمعہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے، تو بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو کہ نماز کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے؟ نماز کے بارے میں سستی نہیں کہ یہ واجب نہیں ہے، ایسے چھوڑتا چلا جائے تو بالاتفاق وہ کافر ہے، اور کبھی کبھی انسان سے چھوٹ جائے تو اللہ سے معافی مانگ لینا چاہیے،
اور دوسری چیز سستی اور کاہلی کی وجہ سے، واجب کا عقیدہ تو ہے کہ یہ واجب ہے، لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس سے چھوٹ جا رہی ہے، تو اسے فوراً رجوع کر لینا چاہیے، ورنہ سورہ معون کی آیت میں آ جائیں گے کہ وہی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہا، نماز کے تعلق، نماز کی اہمیت کے تعلق سے، کہ بندہ اور کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ بین العبد و بین الکفری ترک الصلاح، ایک مسلمان کب کہا جائے گا، ایک کافر کب کہا جائے گا؟ جب مسلمان نماز کو چھوڑ دے۔ بین العبد و بین الکفری ترک الصلاح، نماز اور بندے کے درمیان حد فاصل کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا ہے۔ اگر وہ نماز چھوڑتا ہے مسلسل جان بوجھ کر کے، یقین رکھ کر کے یہ واجب نہیں ہے، تو یہ اس کا عمل کافرانہ ہے، کفری عمل ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، بڑی پیاری بات، امام موطا امام مالک کے اندر امام مالک رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اور اس عمر بن خطاب کے قول کو ذکر کیا، کہا کہ جو نماز چھوڑنے والا ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر! عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ جو نماز چھوڑتا ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان تو ہے، برائے نام مسلمان ہے، عبداللہ، عبد الرحمن، خالد، بکر وغیرہ اس کا نام تو ہے، مگر وہ مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض اہل علم کا میں فتویٰ آپ لوگوں کے سامنے نماز چھوڑنے والوں کے تعلق سے ذکر کرتا ہوں، نام اگر آپ لوگ لکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن فتویٰ یاد رکھیے گا، نماز بہت قیمتی چیز ہے۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ، ایک۔ نمبر دو، امام شوکانی رحمت اللہ علیہ، نمبر دو۔ نمبر تین، امام شیخ شنقیطی رحمت اللہ علیہ، نمبر تین۔ نمبر چار، ہندوستان کے بڑے عالم علامہ عبد الرحمن مبارک پوری، جنہوں نے سنن ترمیزی کی شرح لکھی، تحفۃ الاحوذی، نمبر چار۔ نمبر پانچ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ۔ نمبر چھ، امام ابن القیم الجوزیہ رحمت اللہ علیہ، جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، امام ابن القیم الجوزیہ رحمت اللہ علیہ۔ نمبر سات، شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ، مکہ اور سعودی عرب کے بہت بڑے عالم، آپ جانتے ہیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ۔ ان سب کا کہنا ہے کہ بے نمازی کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر! کتنے بڑے بڑے علماء نے بے نمازی کو کافر قرار دیا! کیا مطلب ہے؟ امام نووی، امام شوکانی، شیخ شنقیطی، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام ابن القیم الجوزیہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کافر ہے، مطلق انہوں نے کافر قرار دیا، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ اللہ اکبر! بہت سخت ان کے الفاظ ہیں، اور سب کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ ہم سب کو اس سلسلے میں بڑا ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس معاملے میں کمزور ہو گئے اور سستی اور کاہلی دکھائیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس ایک عظیم گناہ کی وجہ سے ہم لوگوں کو جہنم میں ڈالے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جی، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، مشہور و معروف صحابی رسول ہیں، عبداللہ نام ہے، عبداللہ بھی صحابی ہیں، اور عمرو بن العاص یہ صحابی رسول ہیں، یہ بھی صحابی ہیں، یعنی بیٹے بھی صحابی ہیں اور والد بھی صحابی ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص صحابی رسول ان چار صحابہ میں سے ہیں جن کو عبادلہ کہا جاتا ہے۔ عبادلہ، عبادلہ یعنی وہ چار صحابہ جن کے نام عبداللہ سے شروع ہوتے ہیں، ان میں سے عبداللہ ابن عمرو بن العاص، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ تو عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما
عن کا معنی ہوتا ہے سے، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، عن مانے سے، عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، یہ حدیث ان سے آئی ہوئی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بتایا تھا کہ میں بعض باتیں راوی کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ، مختصر آپ کے سامنے راوی کے بارے میں ذکر کروں گا، تو آپ لوگ اس کو بھی نوٹ کر لیجیے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قول کون بیان کرتے ہیں؟ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت الظہر، وقت الظہر، وقت مانے وقت، ٹائم، الظہر مانے ظہر، ابھی ظہر ہونے والی ہے، وقت الظہر، ظہر کا وقت، اذا زالت الشمس، اذا مانے جب، اذا مانے جب، زالا، زالا یزیلو کے مانے ہوتا ہے زائل ہونا، مائل ہونا، اذا زالت الشمس، الشمس کہتے ہیں سورج کو، جب سورج ڈھل جائے، جب سورج ڈھل جائے، زائل ہو، جس کو ہم بولتے ہیں زوال کا وقت، اب زوال کا وقت ہو چکا، 12:40 پہ ہمارے یہاں اذان ہے، 4 منٹ کے بعد، یہی ہے وقت الظہر، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، اذا زالت الشمس، جب سورج کیا ہو جائے؟ ڈھل جائے، سورج ڈھل جائے، زوال کا وقت ہو جائے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اذان، یہ وقت الظہر ہے۔ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، اب ہمارے دور میں، اس دور میں تو ہمارے پاس گھڑیاں ہیں، تو ہم وقت کے حساب سے، اپنے اپنے وقت کے حساب سے ہم اذان دیتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وقت دیکھنے کے لیے، اذان کا وقت ہوا یا نہیں ہوا، اس کو معلوم کرنے کے لیے کیا کیا کرتے تھے؟ جی، اسی کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ، وَكَانَ، کانا مانے تھا، یہاں پر ہونے کے معنی میں، ظل کے معنی سایہ، اور رجل مانے آدمی، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ، آدمی کا سایہ، كَطُولِهِ، کاف تشبیہ کے لیے ہے، طول کے معنی لمبائی، طول معنی لمبائی، انسان، آدمی جتنا لمبا ہوتا ہے، جس کی اس کی ہائٹ ہوتی ہے، اس کی لمبائی کے برابر اگر اس کا سایہ ہو جائے تو یہ بتاتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو گیا، اور ایک سایہ، سنگل، ایک سایہ اگر کسی آدمی کا ہو جاتا ہے، اس کا سایہ جب دکھنے لگے اور اس کے سایہ کے برابر، اس کی لمبائی کے برابر اس کا سایہ ہے، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا وقت الظہر ہو گیا ہے، ما لم يحضر العصر، اور یہ وقت کب تک رہتا ہے؟ جب تک عصر کا وقت داخل نہیں ہوتا، گویا کہ زوال کے بعد سے عصر کے نماز، عصر کے اذان کا جو وقت ہے، اس سے پہلے تک یہ وقت رہتا ہے، یہ جو ایک سائے تک کا جو انسان کا سایہ ہوتا ہے، وہ ایک انسان کا سایہ ایک ہوتا ہے اور اس کی لمبائی کے برابر، یہ کب تک رہتا ہے؟ زوال شمس کے بعد، سورج کے زوال ہونے کے بعد سے لے کر کے، سورج کے ڈھلنے کے بعد سے لے کر کے، مڈ ڈے کے بعد سے لے کر کے عصر کی اذان کا وقت ہو جائے، تب تک یہ وقت رہتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرُّ الشَّمْسِ، اور عصر کا وقت، وَوَقْتُ الْعَصْرِ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ، واو اور کے معنی میں، وقت وقت کے معنی میں، اور عصر معنی عصر، عصر کا وقت، مالم اس وقت تک ہے، مالم تصفر الشمس، تصفر کہتے ہیں، تصفر، اسفر یسفر سے، تصفر کے معنی ہوتا ہے پیلا ہونا، زرد ہونا، پیلا ہونا، زرد ہونا، آپ جانتے سورج، اس کی روشنی کیسی رہتی ہے؟ پیلی رہتی ہے، گرین رہتی ہے، پیلی رہتی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اسفر یسفر سے تصفر، مطلب ہوتا ہے زرد ہونا، پیلا ہونا، تو
حدیث کے اندر کہا گیا کہ عصر کا وقت اس وقت تک ہوتا ہے، یا اس وقت تک ہے جب تک معلوم تصفر الشمس، سورج کے اندر زردی نہ آ جائے، جب تک سورج کے اندر زردی یعنی پیلا پن، اس وقت تک عصر کا وقت رہتا ہے۔ عصر کا اول وقت کب ہے اور آخر وقت کب ہے؟ ظہر کا اول وقت کب ہے، آخر وقت کب ہے؟ ہر نماز کا دو وقت یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اول وقت کیا ہے ظہر کا؟ ابھی دیکھیے بالکل فوراً ابھی شروع ہوا، جو زوال کا وقت ہے یہاں سے شروع ہوگا، یہ اول وقت ہے۔ اس کا آخر وقت کب ہے؟ جب تک عصر کا وقت شروع نہیں ہوتا تب تک اس کا آخری وقت ہے۔ اور عصر کا اول وقت کب ہے؟ جو آخری وقت ہوتا ہے ظہر کا، ظہر کا آخری وقت عصر کا اول وقت۔ اور عصر کا آخری وقت کب ہے؟ معلوم تصفر الشمس، جب تک کہ زردی نہ پڑ جائے، یعنی پیلا پن اس کے اندر بالکل واضح نہ ہو جائے، یعنی ہم اس کو سورج کو باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی نہیں دیکھ سکتے، آنکھیں چندیاں جائیں گی، اس کی روشنی تیز رہتی، لیکن جب وہ ڈھلنے لگتا ہے اور غروب کے قریب رہتا ہے تو اس وقت جو ہے سورج کی روشنی میں پیلا پن آ جاتا ہے، تو یہ وقت رہتا ہے آخری۔ کچھ دیر ویٹ کریں گے، اذان ہو رہی۔ تو نماز عصر کا اول اور آخر دو وقت میں نے آپ کو بتایا۔ ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشمس، اور نماز مغرب وقت صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز کا وقت اس وقت تک رہتا ہے معلوم یغیب الشفق، جب تک شفق غائب نہ ہو۔ غاب یغیب معلوم، جب تک نہ ہو، یغیب غاب یغیب مانے غائب ہونا، اور شفق کے معنی سرخی، جب تک سرخی غائب نہ ہو تب تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ تو اس میں آخر وقت بتایا گیا۔ اول وقت کون سا ہوا؟ اول وقت سورج غروب ہونے کے فوراً بعد اول وقت، اور آخر وقت یہاں پہ وقت صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز کا وقت ما لم یغب الشفق، جب تک کہ شفق غائب نہ ہو۔ شفق کس کو کہتے ہیں؟ اس سرخی کو کہتے ہیں جو غروب آفتاب کے بعد افق پر ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی آسمان پر ظاہر ہوتی ہے۔ وہ سرخی جو غروب آفتاب کے بعد آسمان پر افق پر ظاہر ہوتی ہیں اس کو شفق کہا جاتا ہے، اسی کو اردو زبان میں سرخی کہتے ہیں۔ آپ رات میں کبھی دیکھیے مغرب کے بعد آسمان میں سر اٹھا کر کے اپنی نگاہوں سے، تو لال کلر ہوتا ہے، ایک ایک آسمان ہوتا ہے، ایک سرخی، سرخی آسمان میں چھائی ہوتی ہے، اسی سرخی کو شفق کہا جاتا ہے۔ جب وہ شفق غائب ہو جاتا ہے تو مغرب کا وقت ختم، آخری وقت ختم ہو جاتا ہے۔ شروع کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ مغرب کے فوراً بعد، یعنی جیسے غروب ہوتا ہے ویسے ہی وہ مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، اور آخری وقت یہاں پر بتایا گیا کہ جب شفق غائب ہو جائے۔ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ، اور وقت، اور وقت صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کا، عشاء کی نماز کا وقت إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ کب تک رہتا ہے؟ نصف اللیل، نصف مانے آدھا، اللیل مانے رات، اوسط مانے درمیانی، درمیانی رات، رات کے آدھے حصے تک عشاء کی نماز کا وقت رہتا ہے، رات کے آدھے حصے تک عشاء کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ یہ آخری وقت بتایا جا رہا۔ عشاء کی شروع کا وقت کون سا ہے؟ جیسے میں نے بتایا ابھی کہ مغرب کا آخری وقت جب شفق غائب ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ عشاء کا اول وقت ہے، ٹھیک ہے۔ اور عشاء کا آخری وقت کون سا ہے؟ جب آدھی رات ہو جائے، آدھی رات یہ عشاء کا آخری وقت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِن طُلُوعِ الْفَجْرِ، اور صبح کی نماز کا وقت، اول وقت من طلوع الفجر، طلوع فجر سے، یہاں فجر سے مراد کیا ہے؟ آسمان میں جس کو ہم صبح صادق کہتے ہیں، جب ہم اذان سنتے ہیں وہ صبح صادق کا وقت طلوع فجر کہلاتا ہے۔ اس پر آپ کو آسمان میں سفیدی نظر آئیں گی، دیکھیں گے تو ہلکی سی سفیدی جب ظاہر ہونے لگے اس کو صبح صادق بولتے ہیں۔ اور ایک ہے صبح کاذب، صبح کاذب مانے جس میں اندھیرا رہتا ہے، وہاں پر ہم ثابت کرتے ہیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی وقت صبح کا نہیں ہوا، فجر کی اذان کا وقت نہیں ہوا ہے۔ آج کل جو فجر کی نماز اذان کا وقت ہے 5:30 ہے ہمارے ہاں،
تو یہ جو 5:30 کا وقت ہے نا، یہ وقت بتاتا ہے کہ اب صبح ہو گئی ہے، طلوع فجر ہو گئی، یعنی صبح صادق ہو چکی۔ اس سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے صبح کاذب کا وقت ہوتا ہے، اس میں ہم فجر کی اذان نہیں دے سکتے، وہ فجر کا وقت داخل نہیں ہوا۔ تو طلوع فجر کا جو وقت ہے، صبح صادق کا جو وقت ہے، وہ وقت اول وقت ہوتا ہے کس کا؟ فجر کی نماز کا۔ معلم تطلع الشمس، کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا آخری وقت کیا ہے؟ معلم تطلع الشمس، فجر کی نماز کا آخری وقت جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے، جب تک سورج طلوع نہ، یعنی جو اشراق کا وقت ہوتا ہے، آج کل اشراق تقریباً ہمارے ہاں جو ہے حیدرآباد میں 5:25 پہ، 5:30 پہ فجر کی اذان ہوتی ہیں، اور 5:55 پہ فجر کی نماز ہوتی ہے، اور 5:46 5:46 پہ اشراق کا وقت ممنوع وقت شروع ہوتا ہے، یعنی سورج کے طلوع ہونے کا وقت۔ معلم تطلع الشمس جو کہا نا، کہ کب تک؟ سورج کے طلوع ہونے کا جو وقت ہے، اس وقت سے پہلے پہلے اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ لے تو ان کی فجر کی نماز ادا مانی جائے گی۔ اس کے بعد سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد 15-20 منٹ کے بعد ادا کریں، یا پھر کبھی بھی جب اس کی آنکھ کھلی اگر کسی نے پڑھا ہے تو پھر وہ وقت جو ہے قضا کا وقت مانا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے 5 نمازوں کے اوقات، دو دو اوقات، اول آخر اول آخر اول آخر، پانچوں نماز کے اوقات یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وَلَهُ کہتے ہیں، اور لہو کا مطلب ہوتا ہے جب ایک بار اس سے پہلے کسی امام کی کتاب کا تذکرہ ہو گیا ہو، تو وَلَهُ اس کے بعد آئے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہی کی روایت ہے، یعنی امام مسلم ہی کی روایت، من حدیث بریدہ رضی اللہ عنہ۔ وہاں پر کون تھے؟ پہلی حدیث میں عبداللہ ابن عمرو بن العاص صحابی رسول تھے، اور یہاں پر حدیث صحیح مسلم ہی کی ہے، لیکن راوی بدلے ہوئے ہیں، جن کا نام ہے بریدہ رضی اللہ عنہ۔ فی العصر، عصر کے بارے میں کہتے ہیں کہ والشمس بیضاء، کہتے ہیں کہ سورج سفید اور بالکل صاف ہو جائے، یہ آخری وقت ہے۔ نقیت، والشمس بیضاء نقیت، سورج بالکل سفید اور بالکل صاف ہو جائے، یعنی جو آپ کو دکھنے میں آئے، آپ اس کو دیکھ سکتے اپنی آنکھوں سے، وہ وقت ہوتا ہے قریب قریب آدھے گھنٹے پہلے اگر آپ دیکھیں گے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے آدھے گھنٹے پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی سورج کی روشنی جب بالکل کم ہو جاتی ہے تو وہ سفیدی دھیرے دھیرے سورج کے اندر صاف ہو جاتی ہے، اور اس کی تمازت اور اس کی جو روشنی جو تیز ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، اور آپ بآسانی اس سورج کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے، یعنی بریدہ رضی اللہ عنہ نے عصر کا آخری وقت بتایا کہ والشمس بیضاء نقیت، جب سورج سفید اور بالکل صاف ہو، اس وقت سورج کا عصر کا آخری وقت ہے۔ ومن حدیث ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اسی طریقے سے مسلم ہی کی روایت میں ایک تیسرے صحابی سے بھی یہ روایت مروی ہے، جن کے راوی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ شمس مرتفعۃ، کہ آخری وقت عصر کا کیا ہے؟ سورج بلند ہو، ڈوب جائے تو پھر وقت کم ہو جاتا ہے، لیکن سورج اوپر ہی ہو، اٹھا ہوا ہو، اور اس کی روشنی کم ہو گئی ہو، زرد ہو گیا ہو، سفید ہو گیا ہو، صاف ستھرا ہو گیا ہو، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اوپر ہو بھی، اٹھا ہوا ہو، بلندی پر ہو، مرتفع مانے بلند، تو بلندی پر ہو، تو اس موقع پر ہم نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر سورج ڈھل گیا ہو اور سورج کی روشنی بھی ختم ہو چکی ہو اور بالکل غروب کے قریب ہو، تو اس وقت نماز پڑھنا منع ہے، کیونکہ اب وہ سورج غروب کا وقت ہے، اب وہ شیطان کے قرن میں داخل ہو گیا، اب وہ کوئی بھی آدمی جو بھی نماز پڑھے گا، اب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ شیطان کے سامنے سجدہ کرے گا۔ جی، تو یہ حدیث کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے آپ وضاحت کے ساتھ ذکر کیا۔ اب اس کے اندر حدیث کا مفہوم اور حدیث کے اندر موجود الفاظ کی تشریح، اور اسی طریقے سے صحابی رسول کا جو نام آیا اس کی وضاحت باقی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگی، لیکن آپ کو میں صرف عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں صرف میں بتا دیتا ہوں، ان کے نام، ان کی پیدائش، اور ان کی
احادیث کی تعداد کے سلسلے میں۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کا نام آپ کے سامنے ہے۔ ان کی پیدائش 27 قبل ہجری میں، یعنی کہ ہجرت سے 27 سال پہلے ان کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور 595 عیسوی، اور ان کی پیدائش 27 قبل ہجری ہے، اور وفات ہے 15 جمادی الاولیٰ 65 ہجری، 28 دسمبر 684 عیسوی میں، 28 دسمبر 684 عیسوی وفات ہے، 15 جمادی الاولیٰ 65 ہجری، اور مصر کے اندر وفات پاتے ہیں۔ پیدا ہوئے مکہ میں، اور ان کی وفات کہاں ہوئی؟ مصر کے اندر۔ اور ان کی کنیت ابو محمد ہے، ان کی کنیت ابو محمد ہے، اور ابا کا نام عمرو بن العاص صحابی رسول ہیں، اور اما کا نام، والدہ کا نام ریطہ بنت منبہ، ریطہ بنت منبہ ان کی والدہ کا نام ہے، اور ان کے بھائی کا نام محمد ابن عمرو ہے۔ جی، نمبر میں بتا دوں، اوکے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی ولادت 27 قبل مسیح ہے، 27 قبل مسیح، قبل ہجری، ہجرت سے 27 ایئرس پہلے پیدا ہوئے، اور 595 میں، 595 عیسوی میلادی جس کو بولتے ہیں ہم لوگ، جس میں 2024 میں چل رہے ہیں نا، تو 595، 595 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور وفات ان کی ہے 15 جمادی الاولیٰ 65 ہجری، اور 28 دسمبر 684 میلاد۔ اور ان کے ان کے ایک بھائی تھے محمد، جن کا نام محمد ابن عمرو بن العاص تھا، اور یہ نسب کے اعتبار سے قرشی تھے، سہمی قرشی۔ ان کی حدیث کی تعداد 700 ہے۔ یاد رکھنے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے، ان کی حدیث کی تعداد پوری حدیث کی کتابوں میں 700 ہیں، اور ان کے تلامذہ میں، ان کے شاگردوں میں مشہور طاؤس بن قیسان بہت بڑے تابعی ہیں، طاؤس بن قیسان ان کے بہت بڑے تابعی ہیں، یہ ان کے شاگرد ہیں، اور ان کا جو پیشہ رہا ہے وہ عالم محدث راوی حدیث، عالم محدث راوی حدیث ان کا پیشہ تھا، اور یہ بہت بڑے صحابی تھے، ان کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ تو یہ مختصر عبداللہ ابن عمرو بن العاص کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے خلاصہ ذکر کیا۔ انشاءاللہ تعالی مزید باتیں اگلے درس میں ہوگی، ہمارے ہاں وقت ہو گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔